بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہمارے عمرہ کے بارے میں ہے، اور یہ ایک آدھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے میرے پچھلے ویڈیو کو بڑا لائک کیا۔ وہ کہتے ہیں جی ویری انفارمیٹیو ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس میں بھی میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کروں۔ تو جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم شام کو پہنچے، بلکہ رات ہو گئی تھی ہم جب ہوٹل پہنچے، تو عشاء کی نماز شروع ہو چکی تھی، اور ہم اتنے تھک گئے تھے کہ ہم وہاں پہ تھوڑے بہت کچھ چیزیں کھا کے بسکٹ وغیرہ، اور کوئی 2-3 گھنٹے کے لیے ہم لیٹ گئے۔ اس کے بعد پھر رات کو اٹھ کے کھانا لے کر آئے اپنے ہوٹل سے ہی، ہوٹل میں ہی ملے سعودی رائس اور چکن، وہ کھایا ہم نے، اور پھر ہم سو گئے۔ احرام کی حالت میں ہی ہم تھے اس وقت۔ پروگرام یہی تھا کہ ہم صبح انشاءاللہ تہجد کے وقت اٹھیں گے اور عمرہ کر لیں گے۔ تو اسی طرح ہی ہوا۔ اذان وہاں میرے خیال میں 4 یا 4:30 بجے تہجد کی اذان ہوتی ہے، تو اس وقت ہم اٹھ کے اور تیار ہو کے تو ہم نکل گئے عمرے کی نیت سے۔ اچھا، اب تھوڑے سے میں یہ اس نقشے کی مدد سے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایکچولی حرم کے اولڈ بلڈنگ ہے۔ یہاں پہ صحیح کرتے ہیں لوگ، اور یہ ایکسٹینشن ہے، اس کو باب الفہد ایکسٹینشن کہا جاتا ہے، اور یہ ابھی نیو ایکسٹینشن کنگ عبداللہ ایکسٹینشن بنایا جا رہا ہے، یہ ابھی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے۔ تو عمرے کے لیے صرف یہاں سے اجازت ہے لوگوں کو، باب الفہد سے، اور ایک عمرہ گیٹ ہے یہاں سے۔ تو ہم اس گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ یہ بھی اسی کی ڈپلیکیٹ ہے، سمجھے آپ۔ تو یہ عمرہ گیٹ یا باب الفہد گیٹ اس کو کہتے ہیں، 79 نمبر۔ تو یہاں سے ہم داخل ہوئے۔ میں، میری بیگم اور میری بیگم کی بہن ساتھ تھی۔ تو ہم یہاں جاتے ہی بچھڑ گئے، رش اتنا زیادہ تھا، وہ لوگ جوتی اپنا سنبھالنے لگی، بیگ میں ڈالنے لگی۔ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ نظر نہیں آئی، تو تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا لیکن کہیں نظر نہیں آئی۔ تو مجھے تسلی یہ تھی کہ چلو دونوں بہنیں ساتھ ہیں تو دے ول مینج، اور میری بیگم نے پہلے بھی عمرہ اور حج کیا ہوا تھا تو ان کو کچھ آئیڈیا تھا۔ تو بہرحال یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو میں آگے چلا گیا، اور جیسا میں نے بتایا کہ 2 جگہ سے انٹری ہے۔ تو اگر اس پکچر میں دیکھیں تو لوگ یہاں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ باب الفہد گیٹ سے ہے، اور یہ میرے خیال میں باب العمرہ گیٹ سے جو ہے نا وہ لوگ اندر آ رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہاں سے داخل ہو گئے، یہاں سے۔ اچھا، جسٹ فار یور نالج، یہ یہاں سے ایکچولی آپ دیکھیں تو جہاں پہ حجر اسود ہے، یہاں پہ آپ کو یہ گرین لائٹ دیوار میں سامنے اپوزٹ سائڈ پہ گرین لائٹ نظر آئی۔ تو یہاں سے عمرہ ہم نے شروع کیا، اور چونکہ رش بہت زیادہ تھا تو جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے، حضرت اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، تو اب ہاتھ کے اشارہ کر کے اور عمرہ شروع کریں۔ تو ہاتھ سے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے طواف شروع کیا۔ ہمت میں نے بھی کی کہ میں اس کو پیدل ہی کروں گا، کم سے کم ایک دفعہ تو ضرور پیدل کروں گا۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ شروع کیا طواف۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ ہر قسم کے وہ گروپس میں کورس کے طور پہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو مرضی دعا مانگے اپنے دل میں، اپنے زبان میں مانگے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں، یہ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے، اس کو یمنی کونا کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ جب آئیں تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھتے ہیں، اور اس طرح سے ایک چکر مکمل ہوتا ہے۔ تو 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ جو ہے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے جو شروع کیا، میرے خیال میں تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹہ لگا ہوگا
بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ رش. میری کوشش تو یہ تھی کہ میں انر سرکل میں رہوں. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ انر اور آؤٹر سرکل سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ 10 میٹر دور ہیں، یہاں سے 10 میٹر دور ہیں، تو آپ 7 چکر میں 440 میٹر یا ½ کلومیٹر کا آپ کا یہ سرکل بنتا ہے 7 چکر. لیکن آپ اگر 10 گز اور 10 میٹر اور دور ہو گئے تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے 880، اور دور ہو گئے تو پھر 1.5-2 کلومیٹر. لیکن ایک تو فاصلہ تو ہے ہی، پرابلم یہ ہے کہ دھکم پیل بہت زیادہ ہے. بڑے مشکل سے میں 2-3 دفعہ جو ہے نا لوگوں کو اشارہ کیا ہاتھ سے کہ مجھے دھکا مت دو، تو بڑے مشکل سے یہ مرحلہ مکمل ہوا. اللہ کا شکر ہے. اور فجر کے نماز کی اذان ہو گئی جب میں نے 7 چکر مکمل کر لیا، اور مقام ابراہیم پہ سنت بھی پڑھ کے ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اذان ہو گئی فجر کی. تو اس طرح سے یہ مرحلہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اچھا، اب طواف تو کر لیا. اب سعی کے لیے ایک زمانے میں اسکوٹی چلا رہے تھے یہ لوگ، لیکن کچھ خواتین کو بھی یہ دے دیتے تھے اسکوٹی. اب خواتین نے آپس میں ظاہر ہے ہر قسم کے ہیں خواتین، کچھ پڑھی لکھی ہیں، کوئی زیادہ نہیں پڑھی لکھی، تو وہ ٹکر مار کے انہوں نے 1-2 ٹکر ہوئے تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا. اب یہ بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیے، یہ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے یونیفارم پہن کے سعودی ہیں، اور یہ ایگزوربیٹنٹ اماؤنٹ آف پیسے یہ مانگتے ہیں. سعی اور عمرہ کے لیے یہ 250 ریال مانگتے ہیں. بڑی مشکل سے شاید 200 میں مان جائے. تو اس کا بھی پاکستانیوں نے توڑ یہ نکال لیا ہے کہ کچھ لوگ احرام پہن کے اور یہی کام کر رہے ہیں کہ جی آپ کے قریب آگے کہیں گے جی آپ نے عمرہ کرنا ہے ویل چیئر پہ، تو یہ اگر 200 یا 250 مانگ رہے ہیں تو یہ 150 125 میں عمرہ اور صحیح کرا دیتے. تو میں ابھی ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہی کر رہا تھا. ایک پاکستانی جو حرم میں صفائی وغیرہ کے مینٹیننس کا کام کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا، اس نے آ کے ہلکا سا مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ، تو میں اس کے پیچھے چلا گیا. اب وہ کوئی تیسری یا چوتھے منزل پہ مجھے لے کر آیا جہاں پہ یہ گولف کارٹس چل رہے تھے فار سعی. تو یہاں اس نے کہا جی آپ اس جگہ سے آپ ٹکٹ لے لیں. تو 75 ریال کا وہ ٹکٹ ملا، اور الحمدللہ بڑے سکون سے اتفاق سے ایک برمیز ڈرائیور مل گیا جو کہ اردو بھی جانتا تھا. تو اس نے تمام دعائیں بھی مجھے پڑھاتا رہا راستے میں، اور وہ یہ 7 چکر یہاں سے مکمل کیا. اچھا، پہلے یہ گولف کارٹ جو ہے چھت کے اوپر بھی چلا کرتے تھے فار طواف، لیکن اب چونکہ اوپر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے تو گولف کارٹ طواف کے لیے انہوں نے بند کر دیا. اس لیے کچھ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، اور اس لیے یہ سائیکل والے جو ہے وہ من مانی کرتے ہیں. اچھا، تو طواف مکمل صحیح مکمل کرنے کے بعد پھر میں یہاں سے باہر نکلا، اور یہ ہمارا ہوٹل اس طرف تھا. تو یہاں سے چلتے چلتے جب میں یہاں پہ آیا تو کوئی 8-10 لوگ یہاں آ کے اپروچ کرتے ہیں کہ جی سر آپ نے بال کٹوانا ہے، پاکستانی. تو بال تو کٹوانا تھا، تو میں چلا گیا یہیں پہ. اب یہ جو ہے صفوہ ٹاور ہے، اس کے اندر کئی پاکستانی باربر شاپ ہیں. ویسے تو ان تمام میں ہیں، لیکن یہ ان کے ریٹ ریزنیبل ہے، 10 ریال یہ لیتے ہیں. تو یہاں سے میں نے جو ہے نا بال کٹوا لیے، اور اس طرح سے عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. تھوڑی سے میں بیگم کی بھی آپ کو شیئر کر لوں. بیگم نے بھی ہمت تو کی تھی کہ پیدل کریں گی، لیکن جب 1.5 چکر لگانے کے بعد ان کو پسینہ آ گیا بہت سخت، اتنے دھکم پیل میں، اور بہن بھی ساتھ تھی. تو انہوں نے فوراً بہن نے ان کو لے کر باہر نکال کے، اور ادھر کہیں پہ کوئی خاتون نے ایک اپنی کرسی دے دی، تو یہ بیٹھی رہیں کرسی پہ، اور بہن نے اپنا طواف مکمل کر کے پھر ان کو لے کر تو اوپر کی طرف سعی کے لیے ابھی جا ہی رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ جی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اوپر فرسٹ فلور پہ. تو
इन्होंने पूछा कि जी तो आप कर रही हैं, कराती हैं? उसने कहा जी हाँ मैं तवाफ कराती हूँ। और उससे बातचीत करके तो फिर 150 रियाल पे बात हुई। लेकिन एक होशियारी की बेगम ने, और वो ये कि उनसे कहा कि जी आप मुझे मेरे होटल तक छोड़ेंगे। तो अब यहाँ से लेके ये होटल तक भी वो लेकर आई उनको और छोड़ गई। अच्छा, फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने उसका नंबर वगैरह भी ले लिया, और आगे भी हमने जो अ, एक उम्रा किया और फिर उन्होंने तवाफ भी किया, तो वो इसको फ़ोन करती थी तो ये आ जाती थी यहाँ से बड़े आराम से। ये अपने तवाफ और सेकंड उम्रा भी इन्होंने किया। फिर हमने जैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मस्जिद आयशा से बार बार उम्रा करने के ऊपर। पहले मैं इसके सख्त मुखालिफ था और मैं लोगों को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जब इस दफ़ा मैं गया तकरीबन 18-20 साल बाद, तो दिल में ख्वाहिश यही हुई कि कम से कम जो मेरे वालिदैन फौत हो गए हैं उनके लिए तो अगर उम्रा हो जाए तो क्या ही बात है। तो फिर मैंने काफ़ी तहकीक की, तो उसमें सऊदी उलमा का भी ये फतवा मौजूद है कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। हज़रत आयशा का मिसाल भी है कि हज़रत आयशा ने भी, हज़रत आयशा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था यहाँ से उम्रा कर दें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस जगह से तो नहीं, लेकिन एक और नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ से भी जो कि हरम के बाउंड्री के अंदर है, मिकात के बाउंड्री के अंदर है, वहाँ से उन्होंने उम्रा किया। तो मेरे वीडियो ये देख लीजिएगा आप, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस पर। तो उसमें मैंने तफसील से शेयर किया। तो इसलिए हम ने हिम्मत की कि हम एक उम्रा कम से कम, मैं तो मेरा तो था कि मैं अपने वालिद और वालदा दोनों के लिए करूँगा। मेरी बेगम ने जो है अपने वालिद के लिए किया, और मेरी साली ने अपने सास के लिए किया। तो हमने टैक्सी लिया होटल से, बल्कि कंपनी टैक्सी वाले से हमारी बात हो गई थी। उसने कहा जी 80 रियाल में मेरा बंदा आपको ले जाएगा और वहाँ से लेकर आके छोड़ देगा। तो हम बड़े आराम से 80 रियाल में गए और वहाँ से नियत करके आए, और फिर उसी तरह ही उम्रा किया। अब इस दफ़ा ज़ाहिर है मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी, तो तवाफ और सही दोनों ही कुर्सी पे मैंने किया, और मेरी बेगम ने भी इसी तरह ही किया।